جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آئیے کلام خدا میں سے آج داؤد کے بارے جو ہم بات سیکھ رہے ہیں، مقدس داؤد نبی کی ہسٹری کے بارے میں ہم چند ایک باتیں سیکھ رہے ہیں اور خداوند ہمیں برکت دے رہا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ نکالے گا دوسرا سیموئیل اس کا 7 باب اور اس کی 11ویں آیت سے کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے، جس نے نکالے گئے۔ آمین۔ جی میں پڑھوں گا آپ کے لیے خدا کے کلام مقدس میں سے، اس میں لکھا ہے، اور جیسا اس دن سے ہوتا آیا جب سے میں نے حکم دیا کہ میری قوم اسرائیل پر قاضی ہوں، اور میں ایسا کروں گا کہ تجھ کو تیرے سب دشمنوں سے آرام ملے، ماسوائے اس کے کہ خداوند تجھ کو بتاتا ہے کہ خداوند تیرے گھر کو بنائے رکھے گا، اور جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیری سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا، وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا، جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا، اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سن دے، خدا ان کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ داؤد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ داؤد کی ابتدائی زندگی کیا تھی؟ ابتدائی زندگی اس کی جنگلوں میں رہنا، بھیڑ بکریاں چرانا اور حمد و ثنا کرنا، گیت گانا۔ وہ گیت اور شاعری کرتا تھا۔ آمین۔ در حقیقت ڈیوڈ نے جو داؤد ہے اس کی زیادہ تر جو کتاب زبور کی کتاب ہے، اس میں زیادہ تر زبور آپ کو داؤد کے ملیں گے۔ تقریباً 123 کہہ سکتے ہیں، 73 زبور اس کے نام سے لکھی گئے ہیں، 73، اور جو 50 زبور ہیں وہ اس میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ عزرا نے زبور اکٹھے کیے، کتابیں اکٹھیاں کی، اور وہ صحیفے اکٹھے کیے، اور اس نے کمپائل کیا، اور وہ جو کتاب تھی اس نے زبور جو لکھے گئے تھے وہ اس نے اس میں ایڈ کی۔ آمین۔ تو تقریباً جو ہے وہ اس طرح جو ہے اس کی ہسٹری میں لکھا گیا ہے، اور آصف کے 12 زبور ہیں، بنی کورہ کے 10 زبور ہیں، اور ایمان کے 2 زبور ہیں، اور موسیٰ کا 1 زبور۔ اس طرح یعنی کہ باقی لوگوں نے زبور جو ہے وہ اس طرح ایک ایک لکھا ہے۔ تو یہ زبور جو تھے جو داؤد کے، کیونکہ زبور ہمیشہ جب بھی آپ زبور کی کتاب کا نام لیتے ہیں، جب بھی آپ زبور کی کتاب کو کھولتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ داؤد کا زبور ہے، لیکن سارے زبور داؤد کے نہیں ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ایڈ کیے گئے دوسرے اور بھی لوگوں کے زبور لکھے گئے، شاعری لکھی گئی، کلام لکھا گیا، تاکہ یہ کلام ہم تک پہنچے۔ 23 زبور ہم سب بڑے مشہور زبور ہیں جو ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں، اور یہ 23 زبور جو ہے یہ داؤد نبی کا زبور ہے، اور اس سے جو ہے یہ فیمس زبور ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو
پڑھتے بھی ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے. بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اکثر ابھی بھی بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے اس زبور کی تلاوت کرواتی ہے. آمین. وہ سونے سے پہلے اس زبور کی تلاوت کرواتے ہیں، اور تاکہ وہ، کیونکہ لکھا گیا کہ خداوند میرا چمان ہے اور مجھے کسی بات کی کمی نہ ہوگی. تو وہ اس لیے زبور کی تلاوت کراتے ہیں کہ ہم اپنی روح جو ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. آمین. تو ہمیں یعنی کہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل قوم کیوں آگے بڑھتی جاتی ہے، کیوں آگے آگے اس کا نام جو ہے، ہر کام میں اس کا نام ہے، ہر چیز میں اس کا نام ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کلام سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ بیٹا رات کو دعا کر کے سونا ہے، بیٹا کلام پڑھ کے سونا ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے تاکہ جو خدا کا کلام ہے بچے سیکھیں، دعا کریں، تاکہ خدا کے ساتھ ان کی رفاقت ہو. داؤد کیوں خدا کے دل کے موافق تھا؟ داؤد کیوں خدا کو پسند تھا؟ اسی لیے اگر وہ جنگل میں ہے وہاں پہ بھی وہ عبادت کرتا ہے، گیت گاتا ہے. وہ گھر میں آ جاتا ہے وہاں پہ بھی وہ خدا کی عبادت کرتا ہے. وہ کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے وہاں پر بھی وہ اپنے خدا ہی کی عبادت کرتا ہے. آمین. سو میرے عزیزو، داؤد اس لیے جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. داؤد جو ہے اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، کیونکہ داؤد کے اندر لالچ نہیں تھا، داؤد لالچی نہیں تھا، داؤد کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب یہاں پر جب داؤد جو ہے وہ جب خدا کی حضوری میں رہتا تھا، تو جب وہ ساؤل کے پاس گیا تو وہاں پر ساؤل جو ہے اس نے اپنی، جب وہ ساؤل کے پاس رہ رہا تھا تو ساؤل نے کیا کیا؟ اپنی بیٹی کا رشتہ بھی اس کے ساتھ کر دیا. یعنی کہ اس کی بیٹی جو تھی اس کی جو ہے وہ بیوی تھی. اس بات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ داؤد کی شادی کہاں پہ ہوئی؟ ساؤل کی بیٹی کے ساتھ. آمین. سو میرے عزیزو، لیکن ساؤل جو تھا وہ داؤد سے ڈرتا تھا. کیوں ڈرتا تھا؟ اس لیے کہ یہ کہیں میری بادشاہت نہ لے لے، یہ کہیں میرا جو میرا رتبہ ہے، جو میرا منصب ہے، یہ نہ لے لے. حالانکہ اس سے پہلے خدا نے تو مقرر کر دیا تھا، اس کو تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو بتایا بھی گیا تھا کہ اب تیری جو خاندان سے جو ہے اب بادشاہی جو ہے وہ لے لی جائے گی، اب تیرے بیٹے بادشاہ نہیں بنیں گے، بلکہ خدا نے کسی اور کو چن لیا ہے. تو میرے عزیزو، ہم ایک اور بہت خوبصورت واقعہ دیکھتے ہیں. اکثر ہم بائبل میں اس چیز کو جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے جو جنگ ہوئی، جو سب سے پہلی جنگ داؤد نے جنگ کی، وہ جاتی جولیت کے ساتھ تھی. آمین. اب دیکھیں اتنی فوج تھی، اتنا ساؤل کا جو ہے وہ اتنی فوج کا مالک تھا، لیکن یہ فوج آگے جاتی نہیں تھی. جولیت آتا، روز آ کے للکارتا اور آ کے کہتا کہ میرے ساتھ جنگ کرو. اور اس کا لباس کیسا تھا؟ وہ اپنے آپ کو پورا ڈھانپے رکھتا تھا، صرف اس کا چہرہ ہی نظر آتا تھا، باقی اس نے اپنے آپ کو سارا کا سارا ڈھانپا ہوا تھا. اور اس کے پاس ایک تلوار تھی، بھالا تھا، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ آتا اور آ کر بنی اسرائیل قوم کو للکارتا. اور بنی جو ساؤل بادشاہ تھا وہ اس کی فوج اور وہ سارے ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب داؤد کو اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے خدا کی غیرت کو للکار رہا ہے، اس نے تو میرے خدا کو للکارا ہے. یہ جنگ میری نہیں بلکہ یہ خدا کی جنگ ہے، اور میں اس جولیت کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دوں گا، کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. آمین. ہلیلویا. تو میرے عزیزو دیکھیں وہ اکیلا کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ ایک فلاخن ہے اور پتھر ہے. اور خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کی جیب میں پیسے نہ بھی نہ ہو تو سمجھے وہ امیر ہی ہے. آمین. اس کی جیب خالی ہو تو سمجھے کہ وہ بادشاہ ہے.
کیونکہ خدا اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے. ہمیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کلام سے. ہمارا ایمان کہاں پہ مضبوط ہوتا ہے؟ کلام سے مضبوط ہوتا ہے. اور داؤد جو ہے وہ صرف ایک فلاکن اور ایک پتھر لے کر نکلا ہے، اور اس نے جب فلاکن کو گھمایا تو سیدھا نشانہ جو ہے اس کے ماتھے پہ لگا، اور جونیئر جو تھا وہ گر گیا، اور اس نے اس کی تلوار پکڑ کر ہی اس کی گردن کو الگ کر دی. ہلیلویا ہلیلویا. تو میرے عزیزو، یہ خدا کی فیور جب ہوتی ہے نا تو خدا بڑے بڑے کام جو ہے وہ کروا دیتا ہے. اکثر ایک مثال سننے ہیں کہ چڑیا کو باز مروانا. ایسا ہوتا ہے نا، چڑی باز کو مار سکتی ہے. یہ چڑیوں سے باز کو قتل کروانا، یہ دیکھیں کہ چھوٹی چیز بڑے جانور کو جب مارتی ہے تو سمجھیں کہ اس کے ساتھ خدا کی فیور ہے، اس کے ساتھ خدا ہے. اور اس بات میں ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہم اگر کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ داؤد کے ساتھ کلام کر سکتا ہے، اگر وہ داؤد کی پروٹیکشن بن سکتا ہے، اور اگر وہ داؤد کو جنگ جتوا سکتا ہے، تو خدا ہمیں بھی جو ہے وہ سرفرازی دلا سکتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو میرے عزیزو، ساؤل جو ہے یہ بندہ جو ہے داؤد کے خلاف ہو گیا، اور داؤد جو ہے اس کے گھر سے نکل گیا، اور وہ کھلے میدانوں میں رہتا ہے، بیابانوں میں رہتا ہے، دیہاتی زندگی میں رہتا ہے، اور اپنے آپ کو چھپاتا ہے. اس کے ساتھ بہت سے لوگ مل گئے، عورتیں مرد اس کے ساتھ مل گئے، اور وہ خوف زدہ بھی تھے. سب سے زیادہ خوف زدہ اس کا خاندان تھا، یسی کا خاندان، داؤد کا خاندان، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ ساؤل کہیں ہمیں قتل نہ کروا دے، کیونکہ داؤد جو ہے وہ اس کی پیشن گوئی ہو گئی ہے کہ یہ بادشاہ بنے گا. تو ساؤل جو ہے وہ کہیں ہمیں قتل نہ کروا دے، اس کا خاندان ڈرتا تھا. تو میرے عزیزو، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمارا خاندان بھی محفوظ رہتا ہے. داؤد کے خاندان کو کچھ نقصان نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ خدا ان کے ساتھ تھا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کئی مرتبہ ساؤل کو داؤد کے ہاتھ میں کیا. داؤد چاہتا تو ساؤل کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے قتل نہیں کیا. وہ اس کے پاس سے چیزیں اٹھا کر لے جاتا تھا، اور بعد میں پیغام پہنچاتا ہے کہ میں چاہتا تو تجھے قتل کر سکتا تھا، لیکن میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تو خدا کا منصور ہے، تو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے. تو جب خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی ہم قدر کریں گے نا تو خدا ہماری قدر کو بھی بڑھائے گا. ہم اکثر ایسا نہیں کرتے، ہم خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی قدر نہیں کرتے. جب قدر کریں گے تو خدا آپ کی قدر کو، آپ کے رتبے کو بڑھائے گا. اگر داؤد نے ساؤل کو نقصان نہیں پہنچایا تو خدا نے داؤد کو سرفراز کیا، اور جو بھی جنگ کرنے کے لیے وہ گیا، ہر جنگ میں اس کو فتح اور کامیابی نصیب ہوئی. آمین. تو میرے عزیزو، یہ بات ہے کہ خدا جو ہے وہ داؤد کے ساتھ تھا. خدا ہمارے ساتھ بھی ہے. اگر کبھی آپ فیل کریں، آپ محسوس کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم اس بات کو فیل نہیں کرتے. نوح نے کہا، نوح کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. اور نوح کے بارے میں یہ بات لکھی گئی کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو جب ہم بھی خدا کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو خدا ہماری ہر طرح سے کیا کرے گا؟ مدد کرے گا. ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے، ہم خدا کی فیور میں نہیں آتے، ہم خدا کی ظلم میں نہیں آتے، تو پھر ہم کیسے اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا؟ خدا اس وقت کام کرتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. آمین.
سو آئیے میرے جو ایک حوالہ دیکھتے ہیں لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 32 جی کلام خدا میں لکھا گیا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا. یہ کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ یسوع کے بارے میں. اب یسوع جو ہے وہ کس خاندان سے آ رہے ہیں؟ یسی کے گھرانے سے، داؤد کے گھرانے سے. تو بتایا گیا کلام میں کہ خدا جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے اور اس کا تخت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو دے گا. آمین. اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. داؤد کی بادشاہی تو ختم ہو گئی، یسی کا خاندان بھی ختم ہو گیا، لیکن یسوع مر کے بھی زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ خدا ہے اور وہ ہمارے درمیان ہے. ہلیلویا. اس لیے بتایا گیا کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. تو میری چیزوں یہ خاندان دیکھیں کس طرح سے آ رہا ہے اور کس طرح سے چلتا ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یسوع جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے آیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو برکت دے، اور اس کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں کی گئی. اس کے بارے میں بہت جو ہے پہلے سے بلکہ خدا سے بتا دیا گیا. پیدائش کی کتاب میں آپ دیکھیں تو وہاں بھی آغاز کر دیا گیا کہ تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. یہ یسوع کے بارے میں پیشن گوئی تھی. تو میرے عزیزو جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہمارا خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ برکت دیتا ہے. تو ہم جب اس بات پہ غور کرتے ہیں، جب ہم کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں تو کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ داؤد ایک بابرکت انسان تھا، وہ پاکیزہ انسان تھا، اس کے اندر بدی نہیں تھی، گناہ نہیں تھا. لیکن ایک وقت ہے کہ اس نے گناہ کیا. ہم آگے چل کے اس کے بارے میں سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے وہ پاک تھا، اس سے پہلے اس کی وہ پاکیزگی میں تھا. جب وہ خدا کی حمد کرتا، ستائش کرتا، تمجید کرتا، بادشاہ بننے سے پہلے وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا. تو میرے عزیزو جب ہم خدا کی حضوری میں رہیں گے تو پھر خدا ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا. ساؤل نے پورے ملک میں داؤد کا پیچھا کیا، لیکن داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ خدا وعدوں کا سچا ہے. خدا مجھے ضرور بادشاہ بنائے گا. اس نے اگر کہا ہے کہ تو بادشاہ ہوگا تو ضرور ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا. اس نے کوشش نہیں کی کہ میں ساؤل کو قتل کروں. وہ چاہتا تھا ساؤل کو قتل کر کے بادشاہ بن سکتا تھا، لیکن اس نے ساؤل کو قتل نہیں کیا، اس نے ساؤل کو مارا نہیں. لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ساؤل اور اس کا خاندان جب ایک جنگ کرنے کے لیے گئے تو سارا خاندان اس جنگ میں ڈیتھ ہو گئی، سارے کے سارے قتل ہو گئے. تو میرے عزیزو خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا ہے. خدا آپ سے بھی پیار کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے. خدا جو ہے ہر سال ہمیں موقع دیتا ہے، ہر دن ہمیں موقع دیتا ہے، ہر گھڑی میں موقع دیتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ہیں. لیکن ہم ہر سال مس کرتے ہیں، ہر دن کو مس کرتے ہیں، ہر گھڑی کو مس کرتے ہیں. ہم خدا کے حضور میں نہیں آتے اور خدا سے دور دور رہتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں. تو پریشانیاں کیسے ختم ہوں؟ ہم خدا کے ساتھ تو جڑے نہیں ہیں، ہم خدا کی حضوری میں تو آتے نہیں ہیں. تو جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو ضرور ہے کہ خدا ہمیں برکت دے گا. میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند داؤد کو اگر چاہتا تو وہ دوبارہ زندہ کر سکتا تھا، لیکن اسے زندہ نہیں کیا. اس کے گھرانے سے یسوع کو لے کر آیا. آمین. کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا جلال پائے. خدا چاہتا تھا اس کے
بیٹے کی بادشاہی دنیا میں آئے اور وہ بادشاہی پوری دنیا میں کرے تاکہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو۔ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، جب آپ خدا کی حضوری میں رہیں گے، جب آپ خدا کی فیور میں رہیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ ہمیں امن والی زندگی دینا چاہتا ہے۔ یسوع جو ہے وہ ہمیں محبت والی زندگی دینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آیا اور اس نے آ کر اپنی جان دی ہے تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے، اس کے خون بہانے سے، اس کے صلیب پر جانے سے ہم نجات پائیں اور برکت پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔ اور پھر اس نے ایک بڑا کام کیا، اس نے موت اور قبر پر فتح پائی تاکہ پوری دنیا میں اس بات کو قائم کیا جا سکے کہ باقی تمام لوگ جتنے بھی دنیا میں آئے، جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، سب کے سب مر گئے، لیکن واحد ایک ہی قبر ہے جو خالی ہے اور وہ میرے اور آپ کے یسوع کی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، زبوروں کی کتاب ہمیں کچھ سکھاتی ہے۔ زبوروں کی کتاب جو ہے یہ ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتی ہے، یہ ہمیں پاک ترین مقام میں لے کر جاتی ہے۔ عبرانی میں اس کا جو مطلب ہے وہ ہے تحلیم، اور اس کے جو معنی ہے وہ ہے گیت، حمد و ثنا، ستائش، یہ اس کے معنی ہیں۔ تو میرے عزیزو، عبرانی میں کتاب زبور کی کتاب کو جو ہے وہ تحلیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ لکھا گیا کہ یہ زبور کی کتاب جو ہے یہ تحلیم ہے۔ تو اس سے گیت، زبور، ستائش کی جاتی ہے، اور جب بھی ہم گیتوں کی کتاب پکڑتے ہیں، زبوروں کی کتاب پکڑتے ہیں، تو ہم زبور جب گاتے ہیں تو ہم ایک روحانی جو ہے وہ مسا میں چلے جاتے ہیں۔ آمین۔ آپ جب بھی کبھی زبور گائیں تو زبور آپ کو جو ہے وہ بڑا سرور دیتے ہیں، زبور آپ کے اندر پاکیزگی کو پیدا کرتے ہیں، کیونکہ زبور جو ہے یہ پاکیزگی کی حالت میں لکھے گئے ہیں۔ آمین۔ اس لیے زبوروں کی کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے پاک ترین مقام میں جانا ہے۔ زبوروں کی کتاب ہمیں یسوع کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ زبوروں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح یسوع تجسم ہے، وہ دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کر کے آیا، اور پھر اس کے دکھوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، اس کی صلیبی زندگی کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور پھر اس کے موت اور قبر پر فتح پانے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ زبور آپ پڑھتے ہیں، زبوروں کی کتاب آپ پڑھتے ہیں، تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس سے برکت پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہم زبور پڑھتے ہیں، اور زبور جیسے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون مل جاتا ہے، اور اب باقی جب زبوروں کی کتاب پڑھیں، زبور پڑھیں، کوئی بھی آپ زبور پڑھیں تو آپ کا روحانی لیول جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے، زبوروں کو پڑھیں گے، زبوروں کی کتاب کو پڑھیں گے، تو آپ روحانی لیول میں بڑھتے جائیں گے۔ ہم دوسری کتابیں، ہسٹری کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن آپ زبور کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک علیحدہ سے جو ہے وہ مسا محسوس ہوگا۔ داؤد نبی نے بڑی پاکیزگی کی حالت میں زبوروں کو لکھا، اس کی شاعری کی۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زبور جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ زبور جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے، ابلیس سے ہم نے کس طرح جنگ کرنی ہے۔ لکھا گیا ہے، خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ مصیبت کے دن مجھے پکارے گا اور میں ان کی سنوں گا۔ جب ہم مصیبت کے دنوں میں خدا ان کو پکارتے ہیں
तुम्हारी दुआ को सुनता है। हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात पे ध्यान करने की जरूरत है। तो मेरे चीजों, खुदा की तरफ तवज्जो करें, खुदा के साथ दिल लगाएं, ताकि खुदा आपकी हर जरूरत को पूरा करे। ज़बूर की किताब हमें खुदा के साथ जो है खुदा के जलाल में दाखिल होने के लिए तैयार करती है। ज़बूरों की किताब जब आप पढ़ेंगे, आप ज़बूर जब पढ़ेंगे तो खुदा के जलाल के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदा आपकी रूहानियत को बढ़ाएगा, खुदा आपके रूहानी लेवल को बढ़ाता जाएगा और आप बरकत पाते जाएंगे। आमीन। सो मेरे दोस्तों, आज हमने इस बात को सीखा है कि खुदा जो है वो अपने मंसूब की हिफाजत और रखवाली करता है, और खुदा वादों का सच्चा है, क्योंकि खुदा ने दाऊद के साथ वादा किया कि मैं तुझे बादशाह बनाऊंगा। हालांकि दाऊद एक चीज़ चाहता था कि मैं खुदा का घर बनाऊं, क्योंकि दाऊद जो था वो शायर था। उसने क्वायर्स बनाई, जब वो बादशाह बना तो उसने क्वायर बनाई, उसको चाहता था कि मैं खुदा के लिए खुदा का घर बनाऊं, लेकिन खुदा ने उसको मना कर दिया। उसने कहा तू नहीं बना सकता मेरा घर, तेरी सुलभ से जो पैदा होगा वो मेरा घर बनाएगा। तो जब ये वादा कर दिया गया तो फिर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि सुलेमान नबी ने खुदा की हैकल को तामीर किया। यरूशलेम के अंदर हैकल जो थी वो तामीर की गई। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, हैकल जब बनी है तो उसके अंदर लोग जब इबादत करते थे तो लोग बरकत पाते थे। हैकल इसीलिए बनाई गई कि हम मिलकर दुआ करें। हैकल इसलिए तामीर की गई ताकि लोग जो हैं वो इधर उधर जो है वो ना भटके, बल्कि खुदा के घर में आए और दुआ करें। कलाम में लिखा गया जो हैकल की तरफ रुख करके दुआ करेगा खुदा उसकी सुन लेगा। आमीन। तो अब नए अहद में ये है कि हमें हैकल बनाने की जरूरत है। यीशु से खुद खालिक और मालिक है, और वह हैकल में जाते हैं और जाकर इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम सुनाते हैं लोगों को। तो हम यही कहते रहते हैं, अगर हम लोग किसी को कहें ना कि आप चर्च नहीं आते, पादरी साहब का हारी दुआ कर लेती है, पादरी साहब का हारी दुआ कर लेती है, बस और चैनल आया होता है, चैनल के सामने बैठ जी दुआ कर लेती है। फिर चर्च किस लिए बनाए गए हैं? चर्च इसलिए बने हैं कि आप चर्च में आए और प्रॉपर इबादत करें। चैनल तो आपके लिए इसलिए है कि आप सफर में जा रहे हैं, तो चलो आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको यूज करें, आप खुदा की हुजूरी में आ जाएं। चैनलों का मकसद, उसका मकसद कुछ और है, उसके मकसद को हम समझते नहीं है। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप घर में हैं, तो आपका काम है कि खुदा के घर में हैं और खुदा के हुजूर में बैठें और दुआ करें, ताकि खुदा आपके उस दिन को बाबरकत बनाए और आप खुदा के हुजूर से सारी की सारी बरकत को रिसीव कर सकें। आमीन। अगर खुदा ऐसे ही चाहता तो फिर हर बंदे को कईयां को छोटे मोबाइल है, सारे को बड़े मोबाइल ही देता, एंड्रॉइड ही देता सारे को, मैं भी ਵੇਚਦੇ ਰਹੋ। फिर चैनल की जरूरत नहीं सी पैनी, उन्हें अपने ही इंतजाम चला देना सी कि चलो लोग जो मैंने ਵੇਚਦੇ रहे। खुदा फिर ऐसा कुछ करता ना, लेकिन खुदा चाहता है कि लोग मेरे घर में आए ताकि मेरी इबादत करें, मेरे जुड़ चुके। हैकल में हम जब इकट्ठे होकर दुआ करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। दाऊद इस बात को सोचता है क्योंकि उसके अंदर क्या है? खुदा की मोहब्बत है, उसके अंदर खुदा का प्यार है, और वो चाहता है कि हैकल बनाई जाए, खुदा का घर बने, ताकि लोग खुदा के घर में आकर इबादत करें। आज हैकल्स बन रही हैं, खुदा के घर बन रहे हैं, तामीर हो रहे हैं। तो बात यह है कि हमें खुदा के घर में आने की जरूरत है। हमें खुदा के घर में आए, और जब खुदा के घर में आते हैं तो हम बरकत पाते हैं। आप अकेले दुआ नहीं कर सकते। कितनी देर आप दुआ करेंगे अकेले? अकेले दुआ जो है वही लोग करते हैं जो बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, जो बड़े रूहानी होते हैं। अकेले वो दुआ कर सकते हैं। 12 बजे के बाद अक्सर लोग कहते हैं
کہ پادری صاحب اسی دعا کرنے سامنے جلا دیو ساڑھے پیچھے کھلوتا ہے سانو کوئی دعا تو منع کر رہے ہیں صبح 4 بجے اٹھ کے دعا کرتے تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دعا سے منع کر رہے ہیں تو آپ کیسے اکیلے دعا کر سکتے ہیں اس لیے ہیکلز بنی ہے تاکہ آپ مل کے دعا کریں جب آپ مل کے دعا کریں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے داؤد نبی کے ذہن میں یہ بات کیوں خدا نے ڈالی یہ خدا کی طرف سے پلان تھا نا خدا نے ڈالا ہے اس کے ذہن میں تو اس نے سوچا لیکن اس نے کہا کہ نہیں تیرے سے ہیکل نہیں بنوانی ہیکل تیرا بیٹا بنائے گا اور وہ اس سے میں یہ کام لوں گا اور پھر ساؤل کی بادشاہی تو ختم ہو گئی پر تیرے گھرانے سے بادشاہی بھی ختم نہیں ہوگی یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں ان کی بادشاہی کا اینڈ بھی نہیں ہوتا ان کے نام بھی کتابی یاد میں لکھے جاتے ہیں تو خدا سے پیار کریں خدا کے حضور آئیں اور اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں داؤد کی طرح آپ اپنی لائف کو بنائیں تاکہ خدا آپ کو جو ہے برکت دے اور آپ کلام پر عمل کرنے والے بنیں اور کلام آپ کی زندگیوں کے اندر سے جو ہے ہر طرح کی بڑائی کو ختم کرے اور خدا آپ کے اندر اپنی برکتوں کو نازل کرے اور آپ برکت ہوتے جائیں خدا کے کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے آمین